ان سے جو محبت ہوتی ہے فطری عمل ہے، بندہ ان سے محبت کرتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے محبت ہو جاتی ہے۔ یہ رشتے ہی ایسے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان رشتوں کا ذکر فرمایا جن سے فطری محبت ہے۔ رب فرماتا ہے کہ جن سے تمہیں فطری محبت ہے، ان محبتوں سے بڑھ کر میرے محبوب سے محبت ہوگی تو تمہارا کامل ایمان ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها آمنت بالله صدق الله العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بآواز بلند پڑھی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك واصحابك يا خاتم النبيين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حمد و ثنا اور درود حضور سرور کائنات مغفور معاذ و داتا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار قربان میں پیش کرنے کے بعد نہایت واجب القدر قابل حسد احترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ احباب کے سامنے اللہ جل وعلا کے پاک کلام میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ خلاق کائنات مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آج کی جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں گفتگو کا موضوع ہے محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نے حضور جان کائنات رحمت للعالمین کی محبت کو قرآن پاک کے اندر واضح طور پر بیان فرمایا۔ حضور کی محبت ایسی محبت ہے کہ اس محبت کا مقابلہ کسی محبت سے نہیں کیا جا سکتا۔ حضور سے محبت وہی قابل قبول ہے جو دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر محبت ہو، اپنے والدین سے بڑھ کر محبت ہو، اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے، اہل و عیال سے، تمام کنبے سے بڑھ کر محبت حضور سے ہو، وہی قابل قبول ہے۔ حضور کی محبت کو اگر ثانوی حیثیت دی جائے تو یہ محبت قابل قبول نہیں ہوگی۔ اول درجہ محبت کا حضور کی ذات ہے۔ اگر اول درجہ حضور کی محبت کو دیا جائے گا تو پھر قرآن بھی واضح طور پہ سند عطا فرماتا ہے، حضور کا فرمان بھی واضح طور پہ سند عطا فرماتا ہے کہ یہی پکے مومن ہیں، کامل ایمان والے ہیں۔ کامل ایمان چاہتے ہیں تو پھر حضور جان کائنات رحمت للعالمین سے ہمیں اسی طرح محبت کرنی پڑے گی جس محبت کا ذکر اللہ رب العالمین نے پاک کلام کے اندر فرمایا اور جس محبت کا ذکر حضور نے اپنی زبان مبارکہ سے ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ۔ رب کائنات فرماتا ہے پیارے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا سارا کنبہ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور وہ تمہارا مال جس کو تم کماتے ہو وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا
اور وہ تمہاری تجارت جس میں تم خسارے کا خوف کھاتے ہو، ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر جس سے تم راضی ہوتے ہو، جن گھروں کو تم پسند فرماتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ سارا کچھ اللہ رسول کی محبت سے زیادہ ہے، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ تمہیں محبوب ہیں یہ ساری چیزیں، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، بس صبر کرو اللہ رب العالمین کے حکم کا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کا حکم آن پہنچے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، رب فرماتا ہے کہ میں کبھی بھی فاسق قوموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ تمہارے ماں باپ ہوں، تمہاری اولاد ہو، تمہاری بہنیں ہوں، بھائی ہوں، تمہاری ازواج ہوں، تمہاری اولاد ہو، ان ساری چیزوں سے بڑھ کر محبت مصطفیٰ سے ہونی چاہیے، اور جو تم مال کماتے ہو اس سے بڑھ کر محبت مصطفیٰ سے ہونی چاہیے، جو تم تجارت کرتے ہو اس سے بڑھ کر محبت مصطفیٰ سے ہونی چاہیے، تو پھر کامل ایمان کی سند اللہ بھی عطا فرمائے گا، اللہ کا رسول بھی عطا فرمائے گا۔ کامل ایمان کی سند اگر چاہتے ہو تو دنیا و ما فیہا، جو کچھ بھی اس کے اندر ہے، سب سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت ہوگی تو کامل ایمان کی سند مل جائے گی۔ اور یہ ساری چیزیں جو قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، والدین کا بھی ذکر کیا، اولاد کا بھی ذکر کیا، بہن بھائیوں کا ذکر کیا، بیویوں کا ذکر کیا، تمام کنبے کا ذکر کیا، ان سے جو محبت ہوتی ہے فطری عمل ہے، بندہ ان سے محبت کرتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے محبت ہو جاتی ہے، یہ رشتے ہی ایسے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان رشتوں کا ذکر فرمایا جن سے فطری محبت ہے، رب فرماتا ہے کہ جن سے تمہیں فطری محبت ہے، ان محبتوں سے بڑھ کر میرے محبوب سے محبت ہوگی تو تمہارا کامل ایمان ہوگا، پھر تمہارا محبت کرنا حضور سے مانا جائے گا۔ اگر تم کہو کہ یہ جو چیزیں ہیں ان سے محبت پہلے کی جائے اور بعد میں محبت جو ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کی جائے، تو یہ محبت قابل قبول نہ میری بارگاہ میں ہوگی، نہ یہ محبت مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہوگی۔ محبت وہی قبول ہوگی میری بارگاہ میں، محبت وہی قبول ہوگی مصطفیٰ کی بارگاہ میں جو تمام رشتہ داروں کی محبت سے بڑھ کر اللہ سے بھی کی جائے، اللہ کے رسول سے بھی کی جائے۔